السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذا اور بنا لیا قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ ہی اس موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد منہ لیہم اپنے زیورات سے اجلن ایک بچڑا جسدن جو ایک جسم تھا لہو اس کی خوار گائے کی آواز تھی۔ علم یارو کیا نہیں انہوں نے دیکھا انہو کہ بے شک وہ بچڑا لا یکلموہم نہیں کلام کرتا ان سے ولا یہدیہم اور نہیں وہ بتاتا انہیں سبیلا کوئی راستہ اتخذوہ انہوں نے معبود بنا لیا اسے وکانوا اور تھے وہ ظالمین ظالم۔ آیت نمبر 149۔ ولما اور جب سکیتا فی ایدیہم وہ نادم ہوئے وراءو اور انہوں نے دیکھا انہم کہ بے شک وہ قد حقیقتاً ضلوا گمراہ ہو گئے ہیں قالوا تو انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا البتہ اگر نہ رحم کیا ہم پر ربنا ہمارے رب نے وَيَغْفِرْ لَنَا اور نہ بخشا ہمیں لَنَكُونَنَّ تو یقیناً ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا جس میں اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا گو واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا جیسا کہ قرآن کریم کے الفاظ واضح کر رہے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا بچڑا بن گیا تھا یا تھا وہ سونے کا ہی، لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے بیل کی سی آواز اس میں سے نکلتی۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ یہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے۔ سکیتا فی ایدیہم محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہے۔ یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوئی جب انہوں نے آ کر اس پر ان کی زجر و توبیخ کی جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے جہاں اسے مقدم اس لیے کر دکھایا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے۔ فتح القدیر۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا۔ یہ بچڑا کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ چنانچہ سامری نے انہیں دھوکہ دیا اور کہا کہ یہی ہمارا وہ معبود ہے جس نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ سب نے اس کی بات مان لی اور ہارون علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔
بنی اسرائیل کی آنکھوں پر جہالت اور گمراہی کی پٹی بندھ گئی تھی، اسی لیے تو انہیں یہ سوچنے کی توفیق ہی نہ ہوئی کہ یہ بچڑا نہ ان سے باتیں کرتا ہے اور نہ کسی خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، پھر خالق ارض و سما کے بجائے وہ ان کا معبود کیسے ہو جائے گا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے، ان کو اس حالت میں پایا اور ان کو ان کی گمراہی کے بارے میں آگاہ فرمایا تو انہیں اپنی گمراہی کا احساس ہوا اور اپنی غلطی پر نادم ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَاسِیَ۔ سورۃ طٰہٰ میں پس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جو محض جسم تھا، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا اور فرمایا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا پھر بے شک ہم نے تو تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا۔ آیت نمبر 150۔ ولما اور جب رجع وہ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی قوم کی غضبناک آصفاً افسوس کرتے ہوئے کالا تو کہا بئس ما بری ہے جو خلقتمونی تم نے جانشینی کی میری من بعدی میرے جانے کے بعد آجل تم کیا تم نے جلدی کی امر ربکم اپنے رب کے حکم سے وَأَلْقَا اور ڈال دی موسیٰ علیہ السلام نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ تختیاں وَأَخَذَ اور پکڑ لیا بِرَأْسِ سر اخیہ اپنے بھائی کا یجرہ کھینچتے تھے اس کو الیہ اپنی طرف کالا کہا ہارون علیہ السلام نے کالا ابن امّا اے میری ماں جائے ان بے شک القوم مستضعفونی کمزور سمجھا مجھے ان لوگوں نے کمزور سمجھا مجھے وقادو اور قریب تھا یقتلوننی کہ وہ قتل ہی کر دیتے مجھے فلا تشمت چنانچہ نہ تو ہنسا بی الاعداء مجھ پر دشمنوں کو ولا تجعلنی اور نہ تو شامل کر مجھے ما القوم الظالمین ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو سخت غضبناک ہوئے اور جلدی میں تختیاں بھی جو کوہ طور سے لائے تھے ایسے طور پر رکھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے نیچے پھینک دی ہیں جسے قرآن نے ڈال دی سے تعبیر کیا ہے تاہم اگر پھینک بھی دی ہوں تو اس میں سوء ادبی نہیں کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا بلکہ دینی غیرت و حمیت میں بے خود ہو کر غیر اختیاری طور پر ان سے یہ فعل سرزد ہوا۔ ہارون علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام آپس میں سگے بھائی تھے لیکن جہاں ہارون علیہ السلام نے ماں جائے اس لیے کہا
کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ آتا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے یہ اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے عظیم جرم سے روکنے میں ناکام رہے، ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا عناد اور سرکشی کہ وہ انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میری ہی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہوں گے، جبکہ یہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔ اور ویسے بھی عقیدہ اور عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کیا جا سکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا، نہ اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، صرف خاموش رہا، اور اس کے لیے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے۔ پھر میرا شمار ظالموں مشرکوں کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا، اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے ذلت و رسوائی کے وہ مستحق قرار پائے، یعنی بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کوہ طور پر بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ سامری نے ایک بچڑا تیار کیا ہے اور قوم کے بہت سے لوگ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ جب واپس اپنی قوم کے پاس آئے تو غصہ اور رنج پہلے ہی سے طبیعت میں موجود تھا۔ آتے ہی لوگوں سے کہا کہ میرے بعد تم نے یہ کیا گل کھلا دیے کہ فوراً کفر و شرک والی زندگی تم میں عود آئی۔ پھر اسی غصہ کے عالم اور دینی حمیت کے جوش میں تختیاں نیچے پھینک دیں اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچتے ہوئے کہا کہ تم نے میرا قائم مقام بن کر یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ اس کے مقابلہ میں سیدنا ہارون علیہ السلام نے بڑے پیار سے اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ میرے ماں جائے بھائی، ذرا میری بات سن لو۔ میں نے انہیں سمجھانے میں کچھ کوتاہی نہیں کی، مگر اتنے سرکش لوگ ہیں کہ میری بات کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے، بلکہ الٹا مجھے مار ڈالنے کی دھمکیاں دینے لگے تھے۔ لہٰذا ان بدبختوں کو مجھ پر ہنسنے اور بغلیں بجانے کا موقع نہ دو، اور یہ ہرگز نہ سمجھو کہ انہوں نے جو ظلم کیا اور شرک کیا وہ میری شہ پر کیا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کا شدید غصہ دو کاموں کی صورت میں ظاہر ہوا، ایک الواح کو پھینکنا اور دوسرے سیدنا ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھنے اور سننے میں بہت فرق ہے۔ اس بات کی طرف رہنمائی یہ حدیث بھی کرتی ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، مشاہدہ کرنے والا سنی ہوئی خبر والے کی طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے بعد بچڑے کے معاملہ میں کیا کیا تو انہیں غصہ آیا، لیکن انہوں نے تختیوں کو نہیں پھینکا، لیکن جب انہوں نے اس چیز کا معائنہ و مشاہدہ کیا جو ان کی قوم نے کیا تو انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور وہ ٹوٹ گئیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ فلا تشمت بی الاعداء، یعنی مجھے ان جیسا نہ سمجھے اور ان کے ساتھ نہ ملائیے۔ ہارون علیہ السلام نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اے میری ماں کے بیٹے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ رحمت و شفقت کا مظاہرہ فرمائیں، ورنہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں۔
دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ شماتتن کا معنی کسی نقصان پر دشمن کا خوش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شماتت الاعداء سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ اے اللہ، میں تجھ سے مصیبت کی سختی، تباہی تک پہنچ جانے، قضاء و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ آیت نمبر 151۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے: رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، والی آخی اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا اور ہمیں فی رحمتی کا داخل کر اپنی رحمت میں، وانت اور تو ارحم الراحمین سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کے حلیمانہ جواب سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کچھ اعتدال پر آئی کہ انہوں نے اس معاملہ میں اپنے بھائی پر زیادتی کی ہے، تو فوراً اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا کہ مجھے بھی بخش دے، اور اگر میرے بھائی سے ان لوگوں کو شرک سے باز رکھنے میں کچھ کوتاہی واقع ہوئی ہے تو اسے بھی معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔